بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے آپ سب؟ آج ہم بنا رہے ہیں 2 کلو چاولوں کے ساتھ چکن کی پلاؤ۔ چکن کی پلاؤ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں خیرات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میری جو ہے انکم آئی تھی اور گھر کی انکم سے میں کچھ حصہ نکال کر کوشش کر رہی تھی کہ میں کسی کی مدد کروں۔ تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ میں کیوں نہ کوئی کھانا وغیرہ بنا کر جو سڑک کنارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں کوئی دن میں روزی وغیرہ کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا، وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں بنا کر انہیں جتنا مجھ سے ہو سکے میں ان کے لیے خیرات کروں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہر ہفتے جو ہے کچھ نہ کچھ جتنا مجھ سے ہو سکا میں جو ہے بنا کر خیرات کروں گی، کوشش کروں گی۔ آپ لوگ دعا کرنا کہ میں جنہیں جو سوچا ہے میں پورا کر سکوں۔ تو آج میں بنا رہی ہوں 2 کلو چاول کے ساتھ چکن پلاؤ، جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ مقصد میرا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا یہ ہے، میں دکھاوا نہیں کر رہی، لیکن صرف اس مقصد کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں کہ بہت ساری باتیں اس قسم کی ہمیں ذہن میں نہیں آتی اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے، آمدنی کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ، کچھ پرسنٹیج، مطلب کہ اگر آپ کی کوئی انکم آ رہی ہے اس کا کچھ حصہ نکال کر آپ یا تو غریبوں کو کھانا کھلائیں یا کسی کی مدد کریں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی غیبی مدد ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں غائبانہ طور سے اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو صرف اور صرف یہ مقصد میرا تھا، باقی نیت کے حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو 2 کلو چاول بنانے کے لیے یہاں میں نے لے لیا ہے کھلا سا پتیلا، جس میں کہ میں 2 کلو چاول بنا سکوں۔ اس میں میں ڈال دوں گی ½ کلو آئل، ½ لیٹر آئل ڈال دیا، اور ½ kg یہاں میں نے لے لیے ہیں پیاز، ½ kg پیاز لیے، اور اسے میں نے بالکل باریک باریک کٹنگ کرنے کے بعد اسے چولہے پر براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہی اس کا براؤن کلر آئے گا تو اس کے لیے اس سے پہلے ہم نے لے لی ہے چکن یہاں میں نے لی ہے تقریباً یہ 2 کلو سے زیادہ ہے۔ ایک پوری چکن لے کر میں نے کٹنگ کروایا، پوری چکن 2 کلو سے تقریباً یہ زیادہ ہے۔ جیسے ہی پیاز براؤن ہونا شروع ہو تو اس کے اندر تمام چکن ہم ڈال دیں گے۔ چکن اچھے سے دھو لیں، اور چکن ڈالنے کے بعد اسے اس ٹائم تک پکائیں گے تقریباً 2 منٹ کے چکن کا کلر وائٹ ہونے لگے۔ تو اتنی دیر ہم اسے بھونتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی کسی کی مدد کرنا، تو آپ اپنی انکم سے کچھ پیسے الگ نکال کر اسے بالکل سیپریٹ رکھیں، اور اس میں سے آپ چاہیں تو تھوڑے تھوڑے سے مطلب آپ چاول وغیرہ بنائیں یا کھانا وغیرہ، اس کے پیسے الگ رکھیں۔ آپ چاہیں تو آپ کا دل چاہے تو آپ اس کے اندر اور ایڈ کرتے رہیں، یا اسی میں سے نکال کر جتنی توفیق ہو آپ کچھ نہ کچھ خیرات کر دیں۔ تو اس میں نے ڈال دی تھی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا تقریباً ½ کپ، اور بریانی مسالہ 4 کھانے کے چمچ، اور کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ، اور نمک اس میں نے ڈال دیا ہے۔ 2 کلو چاولوں میں تقریباً 8 چائے کھانے کے چمچ نمک اس میں ایڈ کر دیا، تھوڑا سا پانی ڈال کر انہی مسالوں کے ساتھ چکن اچھے سے بھون لیں گے۔ مسالوں کے ساتھ تقریباً 1 منٹ تک ہم چکن بھون لیں گے۔ آپ اس کے اندر صرف بریانی مسالے کے ساتھ اور کٹی ہوئی لال مرچ اور ہری مرچیں ہیں، یہ میرے پاس ½ پاؤ ہری مرچیں میں نے لے لی ہیں، اور اسے باریک کٹنگ کر لیا۔ ہری مرچیں زیادہ ایڈ کی ہے کیونکہ بہت ہی زبردست اس سے چکن کی پلاؤ تیار ہوگی۔ تو یہ بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی ذائقے دار پلاؤ تیار ہوگی۔ زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہو۔ میرے پاس اتنا پتیلا تھا کہ میں اس میں 2 کلو چاول بنا سکوں، تو 2 کلو چاول یہاں میں تیار کر رہی ہوں۔ اسے اچھا سا بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ، تاکہ مسالوں کا کچا پن ختم ہو جائے، اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے نیچے سے مسالے جلے نہیں۔
मसाले अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर यहाँ हमारी चिकन की पुलाव हो रही है तैयार। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो टमाटर भी यहाँ मैंने ले लिए थे ½ kg और इसे मोटा मोटी कटिंग कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। ½ kg प्याज लिए हमने, ½ kg कुकिंग ऑयल लिया और ½ kg टमाटर लिए और ढक्कन ढककर हमने इसे पकाया 5 मिनट, हल्की दरमियानी आंच पर बनाया। तो ये देखें नीचे से थोड़े मसाले लगने लगे हैं, तो कोई मसला नहीं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और चम्मच चलाकर हम इसे अच्छा सा भून लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसाले अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 किलो चावल हम बना रहे हैं तो इसमें हम डाल देंगे 3 किलो पानी। 3 किलो पानी डालने के बाद इसे ढक्कन ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। और ये मेरे पास है चावल जो कि मैंने ले लिए हैं, 2 किलो चावल लिए और इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद पानी में भिगो दिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। तो हम देख लेंगे ढक्कन खोलकर, यहाँ मैं आपको दिखाऊं पानी अच्छे से पकने लगा है, पानी अच्छे से पकने लगा और चिकन तकरीबन गल चुका है। तो इसमें चम्मच चलाएंगे, हल्का सा चम्मच चलाने के बाद जो चावल हमने भिगोए थे वो चावल इस तरीके से हाथों से डाल लेंगे ताकि चावलों में अगर नीचे थोड़ी बहुत रेत मट्टी हो तो वो नीचे ही रह जाए। हाथों से इस तरीके से अगर आप चावल डालेंगे और इसमें थोड़ी रेत मट्टी हुई तो वो चावलों के साथ नहीं आएगी। इस तरीके से चावल डालकर हम ढक्कन ढके बगैर ही चावल बनाएंगे। इससे क्या होगा, चावल खिला खिला बनेगा। अगर आप ढक्कन ढककर पकाओगे तो चावल आपस में जुड़ भी सकता है। तो तमाम चावल यहाँ मैं डाल चुकी हूँ और इसके बाद हल्के हाथों से बड़े प्यार से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि जो इसका पानी है वो ना निकले और इसे पकाएंगे। ढक्कन ढके बगैर ही इसे पकाएंगे। बीच में हम हल्का हल्का सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा चलाएंगे ताकि जो है चावल हर ऊपर नीचे जो चावल है मतलब अच्छे से पक जाए। तो ये देखें पानी इसका खुश्क होने लगा है, हल्का हल्का सा पानी है और चावल अगर आपको लगे ज़्यादा थोड़ा कच्चा है तो उसमें थोड़ा सा पानी हो तो उस टाइम आप इसमें दम लगा दें। अगर चावल अच्छे से तैयार हो चुका है तो पानी उसका खुश्क होने दें, उसके बाद ही इसमें दम लगाएं। तो यहाँ मुझे लग रहा है चावल थोड़ा ज़्यादा कच्चा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी है इसके अंदर ही दम लगा दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी काला ज़ीरा, खुशबू और जायके के लिए 1 खाने का चम्मच बिरयानी और 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा डाल दें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और मेरे पास है 2 पोथी, यहाँ मैंने 2 गुत्थी यहाँ ले ली है पुदीने की। इसके पत्ते अलग निकालने के बाद इसे बारीक कटिंग करने के बाद दम में आप पुदीना और ये 2-3 चीज़ों का दम लगाएं तो इससे चावल बहुत ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनेंगे और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। इतने मज़ेदार और खुशबूदार ये चावल तैयार होंगे। इसके बाद ढक्कन ढककर इसे हमने छोड़ दिया पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, माशाल्लाह से खुशबू ही खुशबू चावलों की फैली हुई है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसमें चम्मच चलाकर हम चावल मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना बड़ा मेरे पास पतीला था इसमें 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन और मसालों के साथ माशाल्लाह से पतीला भर चुका है और अच्छे से मैं ऊपर नीचे से मिक्स करूँगी और इसके बाद इसे बड़ी सी थाली में निकालूँगी ताकि ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएं और ताकि मैं जब देने के लिए इसे शापरों में डाल लूँगी। और कोशिश करेंगे कि अगर आपको कहीं पर मज़दूर होते हैं कि बाहर बैठे होते हैं, उन्हें कोई भी काम वगैरह नहीं मिलता तो वो रोज़ी के इंतज़ार में बैठे होते हैं, तो आप उन्हें ये दे दें।
اس طریقے سے اگر آپ غریبوں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں زیادہ، کہیں گنا زیادہ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غیب بھی مدد کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو الحمدللہ میں بہت دنوں سے میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ کام کروں، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا، اور میری کوشش ہے کہ میں یہ کام آگے جاری رکھ سکوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی بھی، کسی بھی ایک بندے نے بھی اگر یہ کام کیا تو انشاءاللہ مجھے دلی خوشی ہوگی، اور مجھے یہ بنا کر چاول اور اس طریقے سے دیکھ کر یقین کریں آج سارا دن میرا اتنا اچھا گزرا، اور اتنے میں دلی طور پر خوش تھی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک کے کس شہر سے دیکھ رہے ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور ویڈیو ضرور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔